جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے. مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے. دیکھو لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا، یہ تو عجیب سی بات ہے. تو وہ عورت اینکر کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ اچھا یعنی کہ مرد کو تو مل گئی 70 حوریں اور ہمیں اور عورت کو کیا ملے گا؟ ہم اسی پرانے مرد کے اوپر رہیں. یہ جو عورت سوال کر رہی ہے نا، اس کے تھاٹس ہی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ وہ چاہتی کیا ہے. وہ اس کا ایک مرد سے دل اس کا خوش ہے ہی نہیں اپنے شوہر سے. غیر مسلم تو اس پر پھر اعتراض کرتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں کہ بھائی جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا، اور حوروں کے بارے میں اور جنت کے بارے میں وہ مذاق بناتے ہیں، غلط غلط کمنٹس بازی کرتے ہیں. تو یاد رکھو یہ چیز جو تعلق رکھتی ہے نا، یہ غیب کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ نے ایمان والا کہا ہی ان کو ہے. جو ایمان والا کہتے کسے؟ جو بن دیکھے یقین رکھتا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ جو ایمان لے آئے نا، جو بات کو مان لے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا یار، ہم نے تو خدا کو کہاں دیکھا، ہم نے اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا. آقا نے بتایا جنت ہے، جہنم ہے، مرنے کے بعد کی سزائیں ہیں تو ہم نے مان لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بھی بتایا کہ جنت میں بھائی جنت میں حوریں ملیں گی، یا جنت کے جو بھی انعامات ہیں وہ آقا علیہ السلام نے ہی ہم کو بتائے. اور دیکھو آج میں اس بات کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جو جنت میں مردوں کو تو حوریں مل گئیں، عورتوں کو کیا ملے گا میں بتاتا ہوں کیا ملے گا. عورتوں کو اللہ تعالیٰ تین انعام عطا فرمائے گا. 3 انعام عطا فرمائے گا. کون سے انعام؟ پہلا انعام تو یہ ہوگا کہ اس کو خدام ملیں گے، نوکر چاکر خادم اس کو ملیں گے. ایک عورت کیا چاہتی ہے؟ عورت کی لائف کیا چاہتی ہے زندگی میں؟ وہ یہ چاہتی ہے کہ یار ہمیں تو بس کچھ ملے یا نہ ملے، ہمیں ایک بہترین لائف ہماری ہو. اور دنیا کی اگر مڈل کلاس عورتوں کی آپ لائف اور ان کی زندگی اور ان کے تھاٹس پوچھیں گے نا، تو وہ یہی آپ کو بتائیں گی کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہو، خوبصورت، اور گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اور ہمارا شوہر ہو، ہم سے محبت کرے، اور اس کے علاوہ ہماری ایک چھوٹی سی خوبصورت سی لائف ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کو یہ لائف نہیں، اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائے گا، خدام عطا کرے گا، نوکر چاکر دے گا. اور جو سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے کنوارے پن کو، جو کنوارا پن اس کا ہوگا نا، وہ کبھی زائل نہیں ہوگا. وہ جو کنوارا پن ہے نا، لڑکی شادی سے پہلے اپنے آپ میں بہت زیادہ فخر محسوس کرتی ہے اور شادی کے بعد بھی فخر محسوس کرتی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ شادی کے بعد اس کو طلاق ہو جائے تو وہ اس عورت کا جو گھمنڈ اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، وہ پھر ختم ہونے لگتا ہے. وہ کہتی ہے کہ یار اب ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کیونکہ شادی سے پہلے بھائی ہم کنوارے تھے، ہمیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، شادی نہ ہوتی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی. شادی کے بعد ہم شوہر کے ساتھ خوش رہتے، شوہر ہمارے ساتھ خوش رہتا تو بھی بہت اچھی لائف تھی، تو بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی. لیکن شادی بھی ہو گئی اور شوہر نے ہمیں رکھا بھی نہیں، شوہر سے ہماری دوری بھی ہو گئی، یعنی شوہر بھی نہیں ملا اور ہمارا کنوارا پن بھی ختم ہو گیا. یہ چیز اس کو بہت زیادہ دکھ دیتی ہے. تو قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ حوروں اور دنیا کی عورتوں کی جو صفت ہوگی نا، وہ یہ ہوگی کہ ان کا کنوارا پن اللہ تعالیٰ کبھی زائل نہیں ہونے دے گا. وہ کنواری کی کنواری ہی رہیں گی، ہمیشہ کنواری رہیں گی. تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی اس دن ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک عورت کا ایک بحث چل رہی تھی، تکرار ایک مولانا صاحب سے. مولانا صاحب بھی بیچارے سیدھے سادھے تھے. اچھا سیدھے سادھے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو ڈیبیٹ کرنے کے لیے، یہ ٹی وی اینکر جو بلاتے ہیں نا، کن لوگوں کو بلاتے ہیں؟ بہت بھولے بھالے شریف لوگ جو بیچارے جنہیں بولنے ہی نہیں آتا، ان کو بلا کے ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی. کبھی ہمیں بلاؤ گے نا تو پتہ چلے گا تمہیں، ہم جواب دیں گے. اگر ہمیں بلاؤ گے ہم بتائیں گے کہ کیا جنت کی حوریں ہیں، اور جنت کیا ہے، اور آخرت کیا ہے، اور نبی کا دین کیا ہے، اور اسلام کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے، آخرت کیا ہے. ڈیبیٹ ایسے لوگوں کو، ہم جیسوں کو کبھی نہیں بیٹھا لیں گے. کسے بیٹھا لیں گے؟ سیدھے سادھے بھولے بھالے مولویوں کو. تو ایک اینکر، ایک عورت پوچھ رہی ان سے کہ یہ بتائیے جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو وہ بیچارے دھیرے دھیرے جو قرآن و حدیث کا جواب ہے اس کو دے رہے ہیں.
اور وہ ان سے عورت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر جب جنت میں مردوں کو حوریں مل گئیں عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں عورتوں کو خدام ملیں گے، نوکر چاکر ملیں گے، اور وہاں کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ملیں گی۔ تو وہ عورت اینکر کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ اچھا یعنی کہ مرد کو تو مل گئی 70 حوریں اور ہمیں عورت کو کیا ملے گا؟ ہم اسی پرانے مرد کے اوپر رہیں۔ یہ جو عورت سوال کر رہی ہے نا، اس کے تھاٹس ہی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ وہ اس کا ایک مرد سے دل اس کا خوش ہے ہی نہیں اپنے شوہر سے۔ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا کیسے؟ دیکھو دنیا میں جو ہے نا، دنیا کا جو ایک سسٹم ہے، دنیا کا سسٹم کیا ہے؟ دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ ایک عورت کو دوسری عورت سے کپٹ اور حسد اس کے دل میں ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ اگر ایک مرد کی مثلاً 4 عورتیں ہیں، 4 بیویاں ہیں، ان میں سے 3 بیویاں اس کی ایسے ہی ہیں نارمل، ٹھیک ہے، زیادہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن ایک اس کی جو بیوی ہے 4 میں سے وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو کیا خیال ہے 3 عورتوں کو اس ایک بیوی سے جو خوبصورت بیوی ہے اس سے جلن کپٹ حسد ہوگی، یا اس ایک بیوی کو 3 بیویوں سے حسد ہوگی؟ یار ظاہر ہے کہ 3 عورتوں کو اس ایک عورت سے زیادہ کپٹ ہوگی کہ وہ خوبصورت ہے، وہ زیادہ حسین ہے، شوہر اس کی طرف زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور وہ 3 بیویاں اتنی خوبصورت نہیں ہیں، ظاہر ہے۔ تو وہ ایک خوبصورت عورت 3 سے جلن اور کپٹ نہیں رکھے گی، کیونکہ وہ تو خوبصورت ہے، اسے تو وہ مل رہا ہے نا، وہ جو چاہ رہی ہے کہ شوہر ہماری طرف زیادہ دھیان دے، ہمارا خیال رکھے۔ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا کی عورت ہوگی، اس عورت کو اس جنت کی جو حور ہوگی، حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا، 70,000 گنا۔ یار سوچ کے دیکھو، جب وہ جنت کی ایک حور ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت خوبصورت، بڑی عالی شان، بہت ہی اس کی خوبصورتی کا کوئی مثال نہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن جو دنیا کی ایمان والی عورت ہے نا، اللہ تعالیٰ اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ تو کیا خیال ہے وہ شوہر زیادہ کس کی طرف متاثر ہوگا؟ خوبصورت کی طرف ہوگا نا، تو حوروں سے کہیں زیادہ اس کی بیوی خوبصورت ہے، تو اس کو جلن حسد نفرت ہوگی کسی سے اس بات پہ کہ بھائی ہمارا شوہر متاثر حوروں سے ہو رہا ہے، یا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں آئے گا، دنیا میں نہیں آ رہا ہے، جبکہ یہ فطرت میں ہے جلن اور حسد، اور جبکہ آخرت میں جلن حسد فطرت نام کی، یہ جلن حسد کپٹ نام کی چیز یہ دل میں نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے کینہ اور حسد کو دور فرما دے گا اور کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، رب کیا سلام ہو تم پر، تمہارے سینوں سے جلن اور کپٹ کو دور کر دیا گیا۔ تو یار اسے جلن کپٹ ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں جب سمجھو گے نا، جب سمجھ میں آئیں گی، تم انگشت نمائی کرنا شروع کرو گے تو 1,00,000 چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم انگشت نمائی کر سکتے ہیں تمہاری چیزوں میں، لیکن یار ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم انٹرفیئر کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی آپ جیسے ہیں آپ اپنی لائف میں خوش رہیں، جیسے ہم ہیں ہمیں خوش رہنے دیں، لیکن یہ کچھ لوگ ہیں نا جو اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان کا سمویدھان اور قانون کیا ہے؟ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا ادھیکار ہے، لیکن سمویدھان کے رکھوالے جو بنتے ہیں وہی سمویدھان کو مٹیا میٹ کر رہے ہیں پوری طرح سے، اور وہ زندگی تمہیں جینے کا ادھیکار دے کہاں رہے ہیں بھائی؟ تو یہ جو رکھوالے بنے ہوئے ہیں نا ہندوستان کے قانون کے، وہ تمہیں زندگی جینے کا ادھیکار نہیں دے رہے ہیں، تو وہ خود ہندوستان کا جو قانون ہے، ہندوستان کا سمویدھان ہے، اس کو پیروں تلے کچل رہے ہیں کہ نہیں کچل رہے؟ تو یار جن سے سمویدھان کے پہ جن کا عمل نہیں ہو پا رہا ہے، جو سمویدھان کے طریقے سے زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں، وہ اسلام کے طریقے سے زندگی کیسے گزاریں گے؟ وہ اسلام کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ یا آپ اسلام کو فالو کرو تو آپ کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟